حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ پڑھ کے دیکھیے، تقریباً 900 سال ہو گئے ان کو دنیا سے گزرے ہوئے، تقریباً 900 سال ہو گئے۔ 900 سال کم ہوتے ہیں؟ بہت ہوتے ہیں 900 سال۔ 561 میں ان کا وصال ہوا تھا، 561، اب ہے 1442، تقریباً 900 سال ہو گئے ان کو۔ بغداد میں جب وہ تھے تو جیسے آج کل بھی مسجدوں میں بیان ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی کوئی بیان ہوتے تھے، تو حضرت غوث اعظم کو کسی نے بتایا کہ حضرت فلاں فلاں مسجد میں بیان ہوتا ہے، ایسا ایسا بیان کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے آپ نے بیان کرنا شروع کیا کہ لوگ غیر ذمہ داری سے غلط باتیں بیان نہ کریں، اس وجہ سے آپ نے بیان کرنا شروع کیا، اور تقریباً 40 سال تک بغداد میں بڑی سے بڑی مسجد میں، بڑی سے بڑی جگہ میں، عیدگاہ میں، میدان میں آپ نے بیان کیا، اور وہ آپ کے بیانات اور آپ کی کتابیں آج موجود ہیں۔ اللہ کا کوئی بھی ولی میرا یا آپ کا اکیلے کا نہیں ہے، پوری امت کا ہے، ان کا پیغام پوری امت کے لیے ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے شریعت کے بارے میں بتایا، شریعت، کتاب و سنت، شریعت، نماز، سب سے پہلے نماز، سب سے پہلے روزہ، سب سے پہلے حلال اور حرام، سب سے پہلے جائز اور ناجائز، سب سے پہلے اللہ کو پہچانو، رسول کو پہچانو، سب نے یہی دیا۔ ان کی جو کتابیں ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، نام تو اس قدر لمبا ہے لیکن مشہور اتنا ہے، غنیۃ الطالبین، مشہور کتاب ہے، ہر جگہ اس کے حوالے لکھے ہوئے آپ کو ملتے ہیں۔ شریعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت کے بارے میں بہت تفصیل سے انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ پھر طریقت کو لکھا ہے کہ روحانیت کیا چیز ہے، پہلے شریعت ہے، بعد میں طریقت ہے، پہلے انسان کا عمل ہے، بعد میں روحانی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور سے سمجھنے کے لیے، ایک انسان ہے رات کو سوتے میں 1000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، کوئی 10,000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، یا کوئی تسبیح پڑھتا ہے، اس کے روحانی درجے بلند ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی نماز نہ پڑھتا ہو، اگر کوئی حلال حرام نہ سمجھتا ہو، اگر جائز اور ناجائز کو نہ سمجھتا ہو، اور وظیفے پڑھے جائے اور ریاضتیں کری جائے، اور جو شریعت کا حکم ہے بنیادی، ایمان اور اسلام کا جو بنیادی حکم ہے اس کو نہ مانے، کوئی بھی اللہ کا ولی یہ نہیں کہے گا کہ یہ ٹھیک کر رہا ہے۔ سب سے پہلے نماز ہے، سب سے پہلے شریعت ہے، بعد میں روحانیت ہے۔ تو اسی طرح پر انہوں نے بتایا، ان کی کتابیں ہیں، الفتح الربانی ایک کتاب ہے جس میں ان کے وعظ ہیں بہت سارے، کچھ لوگوں نے لکھ لیے ہیں، الفیوضات الربانیہ ان کی کتاب ہے، فتوح الغیب ان کی کتاب ہے، تقریباً مشہور 15 کتابیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں، یا ان کے بارے میں لوگوں نے ان کے وعظ کو سن کے نقل کر لیا ہے، لکھ لیا ہے، 15 کتابیں ہیں، اور وہ اس میں صرف شریعت کی باتیں، صرف شریعت کی باتیں۔ مثال کے طور سے شیخ وجیہ الدین یوسف بغدادی ایک بڑے عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی مناقب طیب، تو انہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت جو وظیفے لوگ پڑھتے ہیں، جو اوراد پڑھتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ جیسے لوگ پریشان ہوتے ہیں، مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اوراد و وظائف کے تاثیر برحق ہے، جو تم پڑھو گے اس کی تاثیر ہے، اللہ تعالیٰ فائدہ کرتا ہے جو بھی تم وظیفہ پڑھو گے، لیکن
پڑھنے والے کو چاہیے کہ اس کا ایمان بہت مضبوط ہو، پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ شرک سے بہت دور ہو، پڑھنے والے کو چاہیے کہ تقدیر پر اس کا پکا ایمان ہو، پڑھنے والے کا دل بڑا نرم ہو، بڑا عاجزانہ ہو، متکبر نہ ہو، مغرور نہ ہو، ہٹی نہ ہو، ضدی نہ ہو، اللہ کے آگے اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے جھکنے والا ہو، ہر ایک سے محبت سے ملنے والا ہو، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے والا ہو، تہجد کی نماز پابندی سے پڑھنے والا ہو، اکثر باوضو رہنے والا ہو، عمل شروع کرنے سے پہلے صدقہ خیرات کیا ہو، دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ ادب ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہو اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہو اور مسکین نوازی ہو، غریبوں سے محبت ہو، ایثار ہو، صبر ہو، صداقت ہو، دیانت ہو۔ اگر کوئی ایسا آدمی وظیفہ پڑھے گا تو وہ اللہ کی رحمتوں سے قریب ہو جائے گا۔ یہ ہے اصل بات کہ پڑھنے والا وظیفہ تو ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بھئی یاسین شریف صبح اٹھ کے پڑھ لیا کرو، کوئی کہتا ہے سورہ بقرہ پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے، پڑھنے کا فائدہ ہے، لیکن پڑھنے والے کو کیا کیا پابندیاں کرنی ہیں وہ ہم لوگ نہیں کر پاتے، اس لیے اس کا فائدہ ہم کو پہنچتا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے زندگی کو سمجھیں کہ کیا زندگی ہے ہماری اور ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔